तो हमें जो है ना वो इमरान खान के नाम ही से इश्क है। तो एक आवाज़ थी और एक मुसीबत में कोई शख्स आपको कहे, तो मेरे से जो हो सका मैंने किया। मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था कि पता चलेगा लोगों को या बताया जाएगा। वो इस तरह के हालात हो गए, इमरान रियाज को बताना पड़ गया। तो मैंने तो नहीं सोचा था लोग मुझे इतना दोबारा प्यार देंगे या मैंने ये काम इस नीयत से किया था। तो ये इज्जत जिल्लत ना अल्लाह के हाथ में होती है, इंसानों के हाथ में नहीं है। मारंग बलोच एक बहादुर बेटी है हमारी, जो आवाज उठा रही है, गुमशुदा जो है अफराद के लिए बोल रही है, मस्कशुदा लाशों के लिए बोल रही है, इंसानी हकूक की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस मुल्क में, जो हम पूरे पीटीआई बोल रहे हैं, वो भी यही आवाज उठा रही हैं। वो भी कह रही हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हमें जिंदा रहने की जो है ना वो जमानत मिलनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कासिम खान सूरी साहब, आपको मेरा सलाम। और बड़ी खुशी हुई, मेरी फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो रही है, फर्स्ट टाइम आपको देख रहा हूँ। और जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं सबको मेरा सलाम। पहली बात तो ये है कि ताकतवर से लड़ने के लिए लाजमी नहीं कि आपके पास गोरी मिसाइल होना चाहिए, आपके पास इमरान खान जैसा हौसला और उस जैसा जिगर होना चाहिए। और मैं कासिम खान का बहुत मशहूर हूँ। दो ऐसे एहसान हैं जो शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ। एक तो वो जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी और आपने तब जो स्टैंड लिया था आउट ऑफ नोवेयर, हमें मतलब आप हमारी नज़रों में नहीं थे, आपको उस वक्त तक कौम इस तरह से नहीं जानती थी, लेकिन उस हालात में आप आउट ऑफ नोवेयर से जिस तरह से आपने स्टैंड लिया था, क्योंकि हमारी नज़रें तो कहीं और थी, लेकिन आप स्टैंड ले गए, आप नंबर ले गए। एक तो वो एहसान आपका इस कौम के ऊपर, आपने साथ दिया खान का। और दूसरा जो आपने इमरान रियाज के जान बचाए, आपने जो इमरान रियाज को हेल्प आउट किया पाकिस्तान से निकलने के लिए, इन जालिमों से बचाने के लिए। क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि इमरान खान की आवाज़ सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं है, बल्कि इमरान रियाज की आवाज़ पूरे पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। तो हम नहीं चाहते कि अरशद शरीफ की तरह किसी और की जान जाए, सबकी जानें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से, तमाम पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। सवाल मेरा आपसे ये है, इमरान खान साहब ने पिछले दिनों ये बताया था कि पाकिस्तान में जितनी कुफ्ते जो हैं वो बुनियादी अपने हकूक़ के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन सब के साथ जाकर रब्ता किया जाए, जिसमें मारंग बलोच का भी उन्होंने जिक्र किया था। और उसके बाद मंजूर पश्तीन भी आप जानते हैं, जो अपने आइनों कानून के दायरे में रह के इतना सब कुछ बर्दाश्त करके भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या कोई अपडेट है, कब तक आप लोग उनसे मिलेंगे या कब तक कोई मीटिंग्स होंगी, कब तक आप उनके साथ मिलकर जल्द से जुलूस करेंगे और उनको अपने साथ एडअप करेंगे? जी देखें, सबसे पहले तो आपने कहा कि शुक्रिया, कोई शुक्रिया की बात नहीं है। पहली बात तो ये है, देखें इमरान खान से तो इश्क है हमें, ठीक है ना, तो उसका नाम ही इमरान था। तो इमरान खान के नाम का जो है ना, आप देखें कि वो जब अपना वीलॉग शुरू करता है तो कहता है मैं हूँ इमरान खान। तो हमें जो है ना वो इमरान खान के नाम ही से इश्क है। तो एक आवाज़ थी और एक मुसीबत में कोई शख्स आपको कहे, तो मेरे से जो हो सका मैंने किया। मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था कि पता चलेगा लोगों को या बताया जाएगा। वो इस तरह के हालात हो गए, इमरान रियाज को बताना पड़ गया। तो वरना कभी भी मैंने, काफी दिन हो गए हैं इसको, ये सब कुछ हमने जो है ना ये किए हुए। वो तो चुप थे, मेरी मिसेस तक को भी नहीं पता था, मेरे बच्चों को नहीं, मेरे भाइयों को, किसी को इस चीज की कानो कान खबर नहीं थी। तो ये अल्लाह की तरफ से होती है इज्जत। देखे मैं यहाँ पे इस टाइम जो है वो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा हूँ और मुश्किल हालात में हूँ। तो मैंने तो नहीं सोचा था लोग मुझे इतना दोबारा प्यार देंगे या मैंने ये काम इस नीयत से किया था। तो ये इज्जत जिल्लत ना अल्लाह के हाथ में होती है, इंसानों के हाथ में नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि मारंग बलोच एक बहादुर बेटी है हमारी, जो आवाज उठा रही है, गुमशुदा जो है अफराद के लिए बोल रही है, मस्कशुदा लाशों के लिए बोल रही है, इंसानी हकूक की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस मुल्क में, जो हम पूरे पीटीआई बोल रहे हैं, वो भी यही आवाज उठा रही हैं। वो भी कह रही हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हमें जिंदा रहने की जो है ना वो जमानत मिलनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। तो हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं। हमारा सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ को भी मैंने कहा हुआ है, वो भी इमरान खान से मिलने अभी इस्लामाबाद आए हुए थे, नहीं मिल सके, रुके हुए हैं। तो जैसे ही वो बलूचिस्तान जाएंगे, उनका टास्क हमने दिया हुआ है, मैं खुद उनसे बात करूंगा। हम इंशाल्लाह कोई TRO बनाएंगे, हम मुश्तरका एक लाएमल बनाएंगे। वो हमारी बहन है, उसका हम हौसला देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनली इंशाल्लाह पीटीआई जो मेरी भी जिम्मेदारी दी है, जुल्फी भाई की है, शहबाज गिल की है, आतिफ खान, या हमारे यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तान के जो सजाद बरकी साहब हैं सेक्रेटरी, और उनकी, कि हम सारे मिलके ना मारंग बलोच के लिए भी आवाज उठाएंगे। जो हम यहाँ पे सेमिनार करेंगे, हम भी काम करेंगे,
ہم اس کی بھی آواز بنیں گے, ہم ہر مظلوم کی آواز بنیں گے انشاءاللہ. پاکستان میں جس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, صرف پی ٹی آئی نہیں, پوری پاکستان کی آواز عمران خان ہے. عمران خان پاکستان خان ہے. تو ہم سب, اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا, ہر مظلوم کی انشاءاللہ آواز بنیں گے اور پوری دنیا میں بتائیں گے جو ظلم اور زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے, چاہے وہ مارنگ کے ساتھ ہو رہی ہو, چاہے منظور پشتین کے ساتھ ہو رہی ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو رہی ہو, یا کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہو. آپ دیکھیں ہمارا وہ جو شاعر ہے, اس کو کس طرح کا زبردست وہ شاعری کر رہا ہے, کشمیر سے اس کا تعلق ہے, احمد فراد کیا نام ہے اس کا, میرا خیال یہی. تو وہ دیکھو کس طرح جو ہے وہ آواز بن گیا. ظلم میں نا اس طرح کے بہت سے آپ کو انسنگ ہیروز ملتے ہیں جو صرف ہم تو کچھ سامنے چہرے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ سفر انہوں نے کیا ہوا ہے, سہا ہوا ہے. وہ بیٹھے ہوئے, انہیں لوگ نہیں جانتے, لیکن وہ اپنے ملک کے لیے عمران خان کے نظریے سے سنک ہوئے ہیں. وہ شکست نہیں مان رہے ہیں, وہ بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہی بہادری جو ہے نا عمران خان کی اسٹرینتھ ہے, یہی حوصلہ جو ہے نا جو عوام نے دیا وہ اسٹرینتھ ہے. اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اس کو گولیوں سے, توپوں سے ڈرا کر نہیں کوئی کچھ کر سکتا. آپ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھ لیں, وہ تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ کیوں اتنا سفر کر رہے ہیں, وہ کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیوں یہاں پہ امریکہ میں کانگریس مینوں کو ای میلز لکھ رہے ہیں, مل رہے ہیں, وہ کیوں کہہ رہے آواز بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ ظلم ہوتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو ایک شعور والا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا, بہت قریب ہے وقت. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شکست تو ہو چکی ہے, صرف اعلان فتح باقی ہے. فتح بھی ہو چکا ہے. جب خان صاحب نکلے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان اے ڈیز چیزیں تبدیل ہوں گی, اور ایک انشاءاللہ فاتح کی طرح عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. اور بس میرے تو دل میں ارمان ہے وہ دن دیکھوں جلد, کہ جب وہ باہر آئیں گے اور آپ دیکھنا عوام کا پیار. جس طرح خان صاحب نے کہا تھا نا کہ 8 کو عوام نکلے گی, مجھے پورا یقین ہے. تو میں آپ کو یقین دلاؤں جب عمران خان صاحب بھی نکلے گا نا, وہ بھی ایک تاریخی دن ہوگا, وہ بھی ایک انقلاب ہوگا پاکستان میں, کہ جب یہ خوف کے بت ٹوٹ جائیں گے اور عوام جو ہے وہ نکلے گی انشاءاللہ باہر. وہ نکلیں گے اور پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ملک واپس آنے کی سوچ رکھیں گے. ہماری تو ابھی آج کل انٹری بین ہے, اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے لیے تو پیچھے وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. ساری جو ریاستی مشینری ہے وہ اسی ملک میں, اور کوئی گناہ نہیں ہو رہا, صرف آواز اٹھانا گناہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ملک بن کے اگر کان بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو اسی میں ان کی بقا ہے. ایک سوال آپ سے کروں گی جو کہ کل بھی اسپیس میں آیا تھا, آج ہمارے گیسٹ کے آنے سے پہلے بھی وہ سوال آیا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا بلیک ڈے اور جلسہ اور پروٹیسٹ, کچھ علاقوں میں ایسے کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ان کے جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتی. تو اس کے لیے وہ کہاں کمپلین کریں؟ کیا ان کا کوئی وہ ہے کوئی نمبر, کوئی جگہ جہاں پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں, یا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ایکٹیویٹی کرو, ہمیں پارٹ بننا ہے اس کا؟ دیکھیں میں تو یہاں پہ اوورسیز میں ہوں, یہاں پہ بھی پورے امریکہ کے مختلف چیپٹرز جو ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی میں مشیگن جا رہا ہوں, میں وہاں پہ لیڈ کروں گا انشاءاللہ پروٹیسٹ, اور سجاد برکی صاحب یہاں پہ پروٹیسٹ لیڈ کریں گے ہیوسٹن میں, ٹیکسس میں. تو مختلف جگہوں پہ سب کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی بلیک ڈے کا کہا ہوا ہے. تو ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی جو تنظیمیں اس سے رابطہ کرے, اور نکلیں گے لوگ, اور اپنے اپنے علاقے کے اندر, اپنے اپنے اضلاع کے اندر پوری کوشش کریں کہ وہ بلیک ڈے منائیں, پروٹیسٹ کریں. جو ہم سب کا جو ہے وہ ایک قانونی آئینی حق ہے کہ ہم پرامن رہتے ہوئے جو ہے وہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے 8 فروری کو, جو سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہے پاکستانی عوام کے حقوق پہ, وہ 8 فروری کو ڈالا. جس طرح انہوں نے فارم 47 کی حکومت بنائی, یہ بے شرموں کو, بزدلوں کو, اردلیوں کو بٹھا دیا ہمارے سروں پر. پاکستانی قوم ایک آزاد قوم ہے, وہ ان بزدلوں کو اپنے سروں پہ مسلط ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کو عمران خان جیسا آدمی چاہیے آزاد, جو پوری دنیا میں باعث فخر تھا, پورے اوورسیز پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھا. تو انشاءاللہ. عاصم بھائی آپ یہ بتائیں, ابھی آپ نے کہا کہ بہت جلد شلوار قمیض والا کرو آ رہا ہے اور بہت جلد عمران خان صاحب باہر آنے والے, کیا چیز کانفیڈنس دیتی ہے آپ کو؟ کیا what is that one thing؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سچے ہو نا, جب آپ ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہو, جب آپ 24 کروڑ عوام
ایک اللہ کی مخلوق ہے 24 کروڑ جو ظلم میں پیس رہی ہے, آپ اس کی آواز بن جاؤ اور وہ آپ کی آواز بن جائیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کا ساتھ نہیں دے. اللہ تعالیٰ تو دیکھیں کہتا ہے نا کہ پہلے آپ تو کھڑے ہو, آپ اپنے لیے آواز تو اٹھاؤ, پھر مدد آئے گی اللہ کی. تو ابھی تو پوری قوم کھڑی ہو چکی ہے, پوری قوم اتنی مارے کھا چکی ہے, ہم شہدا دے چکے ہیں, ہم دربدر ہو چکے ہیں. خان صاحب جیسا شخص, اس کے قیمتی انہوں نے 1.5 سال ضائع کر دیے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جیسے شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے یار. وہ پوری مسلمان امہ کا لیڈر ہے, وہ رہبر ہے, اتنے قیمتی دن اس کے ضائع کر دیے انہوں نے. تو میرا تو پورا ایمان ہے کہ کبھی بھی بزدل جو ہے نا وہ فاتحہ نہیں ہو سکتا. یہ تو چند دنوں کی ان کی بات ہے. عوام جب اتنی ساتھ ہو آپ کے اور اتنی قربانیاں دے رہی ہو, اور اوورسیز پاکستانی آپ دیکھ لیں, وہ پاکستان نہیں جا سکتے بیچارے, ان پہ کیسز بنائے ہیں, ڈرا رہے ہیں, ان کی فیملیوں کو ڈرا رہے ہیں. اظہر مشوانی کو آپ دیکھ لیں کہ میں جب چھپا ہوا تھا دبئی میں تو یہ بھی وہاں پہ چھپا ہوا تھا, کس طرح اس کے بھائیوں کو تنگ کیا. مجھے پتا ہے, دیکھیں عمران ریاض کا تو آپ کو پتا چل گیا ہے کس طرح یہ لندن تک پہنچا ہے. وہ بھی ایک سٹوری ہے پوری, جس طرح جو ہے نا مشوانی نکلا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم سب ابھی ہمارے کتنی ہماری بہنیں ہیں, بچیاں ہیں جو بیچاری سوشل میڈیا سے ان کا تعلق تھا, وہ آج تک پریشان ہیں. میں نام نہیں لے سکتا, اوپن نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ جو ہے وہ بیچارے ناکردہ جرم کی سزائیں بھگت رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایمان کی طاقت جو ہے نا سب سے بڑی طاقت ہے دنیا میں. نہ پیسے کی طاقت ہے, نہ آپ کو کرسی وہ طاقت دیتی ہے جو ایمان کی طاقت دیتی ہے. تو ایمانوں والا, ایمان پہ اللہ پہ یقین رکھنے والی قوم ہے پاکستانی. تو ہم سب انشاءاللہ پر امید ہیں. اور عمران خان جب اندر سے دیکھیں نا کیسا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا یہ بیچارے جو بونے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے, جو کرسیوں پہ بڑی بڑی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیچارے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, یہ کچھ ان کی کوئی خبر ہی نہیں آتی. یہ جو ٹی وی پہ جو ہمارے جو خلاف بھی بول رہے ہیں, وہ بھی عمران خان کا نام لیے بغیر اپنا ان کا بھی پروگرام نہیں چل رہا. تو ہم سب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تیزی سے چیزیں چینج ہوں گی اور ایج پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ اب کچھ دنوں کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس عذاب سے, اس کرب سے نکلے گا. ایک حوصلہ ملے گا لوگوں کو. آپ دیکھیں جب حوصلہ ملے گا نا, آپ وہ دن دیکھنا کہ پاکستان میں کیسے خوشی ہوگی. یہ جو آج مرجائے ہوئے چہرے ہیں نا, جس طرح پانی پھول کو دو دوبارہ وہ ایسے کھل جاتا ہے, اوپر آ جاتا ہے, اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئیڈیاز کی بھرمار ہوگی انشاءاللہ جب عمران خان صاحب آئیں گے. یہ جو اوورسیز باہر بیٹھے ہیں, میں ان سے مل رہا ہوں, کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے یہاں پہ بزنس ٹائکون بنے ہوئے, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا نام کما رہے ہیں. تو ان کے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو موقع ہم دے دیں نا صرف, تو ہمارا پاکستان بغیر پیسے کے یہی صحیح کر دیں گے جو ہمیشہ سے خان صاحب کہتے رہے ہیں.